دنیا میں پکڑ کس گناہ سے ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، آج اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز میں شامل نہیں ہوتے، نماز ادا نہیں کرتے، اللہ کے فرائض کو ٹھکراتے ہیں، تو ممکن ہے ہماری جو پکڑ ہے وہ دنیا میں نہ ہو بلکہ ہم سے آخرت میں حساب کتاب لیا جائے۔ اگر ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، جتنے بھی احکام خداوندی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، سنتیں اور مستحبات ہیں، اگر ہم ان کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یا ذاتی طور پہ کوئی گناہ کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ہمیں اس گناہ کا جو بدلہ ہے، جو حساب و کتاب ہے، وہ کل بروز قیامت دینا پڑے۔ لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو اگر آج ہم کریں گے تو اس کا جو بدلہ ہے، اس کی جو پکڑ ہے، وہ ہمیں دنیا میں ہی مل کے رہے گی۔ آئیے وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے کہ اگر ہم وہ گناہ دنیا میں رہ کے کریں اور اس کی جو پکڑ ہے وہ ہمیں دنیا میں ہی ہمیں مل جائے، ہم دنیا میں ہی پکڑے جائیں؟ تو یاد رکھیے، وہ گناہ ظلم ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آج اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو آپ کی پکڑ دنیا کے اندر ہی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جس کے ساتھ زیادتی و زبردستی کر رہے ہیں، اس کی بھی کوئی فیلنگز ہیں، اس نے بھی اپنے دکھڑے رب کو سنانے ہیں، اس نے بھی اپنی شکایات رب کی بارگاہ میں لے جانی ہیں۔ اگر وہ آپ کے اتھارٹی کے مطابق نہیں ہے، آپ کی پرسنالٹی کو وہ نہیں پہنچتا، آپ کے معیار کو وہ نہیں پہنچ سکتا، تو صاف ظاہر ہے غریبوں کا تو اللہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس شخص نے جا کے رب سے شکایت کرنی ہے، رب سے شکوہ کرنا ہے، اور رب تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ رب نے اس کی دعا قبول کر کے دنیا میں اسی شخص کو تمہارے حالات دکھانے ہیں۔ تمہارے اوپر جو پکڑ رب نے ڈالنی ہے وہ وہی شخص دیکھے گا جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی تھی، تم نے ظلم کیا تھا، تم نے زبردستی کی تھی۔ تو یاد رکھیے، بات کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ آج اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی پر تشدد کریں گے، کسی پر سختی کریں گے، کسی کے ساتھ زبردستی کریں گے، تو یہ زبردستی کا جواب، ظلم کا جواب، شدت کا جواب، سختی کا جواب جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ہی ملے گا۔ آپ کو اس کے لیے آخرت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کا عذاب چکتا ہوگا، اس کے بعد آپ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو ظلم کا بدلہ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ سختی و شدت، زبردستی، ظلم کسی پر آپ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ آپ کو چکانا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی پر ظلم کریں ہی نہ، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب تعالیٰ کی راہ میں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی بسر کر کے چلے جائیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی ایسے لے کے جائیں کہ آپ پر کسی قسم کا کوئی قرض نہ ہو، فرائض و سنتیں اور مستحبات آپ کے چھوٹے ہوئے نہ ہوں، اعمال میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے جائیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے آپ کے شکوے نہ کیے ہوں، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے بہترین اور باعزت طریقے سے چلے جائیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جل وعلا ہم سب کو ظلم سے بچنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔